اللہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اس بیس پہ کہ تم نیکیوں کی ترغیب دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہو۔ پچھلے جمعے میں نے باب قید اعظم کے بارے میں بیان کیا تھا کہ پاکستان کو بنانے میں ہم سب کے بڑے علماء بھی، سیاستدان بھی، عوام بھی، قید اعظم بھی، سیاستدان بھی، پاکستان کو بنانے میں یک جان، یک آواز، یک جہت۔ آخر بنانے کا مقصد کیا تھا یہ بھی آپ نے تاریخ میں سن رکھا ہے۔ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ دنیا میں دو اسلامی بنیاد پہ، اسلامی سوچ پہ دو ریاستیں وجود میں آئی ہیں۔ پہلی ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ یعنی ان کو بنانے میں، ان کو قائم کرنے میں جو پیچھے سوچ تھی، ان کے بنانے کا جو مقصد تھا وہ اسلام تھا، اور اسلام کے قوانین، اسلام کا ماحول۔ اسلام میں کہ ریاست، دنیا میں دو ریاستیں ایسی بنی جن کے بنانے یا بننے کے پیچھے سوچ تھی کہ اسلامی قانون ہوگا، اسلامی ماحول ہوگا، اسلامک سسٹم ہوگا۔ مدینہ کی بنی، بہت سے صحابہ نے قربانیاں دیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جہاد اور تبلیغ جد و جہد کی، پھر رفتہ رفتہ اس اسٹیٹ اسلامی میں قوانین کا نفاذ ہوا، چوروں کو پکڑا جاتا، جھوٹوں کو پکڑا جاتا، گالی دینے والے کو پکڑا جاتا، بد زبانی کرنے والے کو پکڑا جاتا، زنا، شراب، جوا، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ۔ آپ پڑھیں اسلامی کے ریاست مدینہ کو، آپ پڑھیں، بلکہ اتنی باریکی تک آپ جائیں، دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک صحابی نے کہہ دیا، کیونکہ کچھ خاندانوں میں یا کچھ لوگوں میں بات جو کرتے نا، جو ماحول ہوتا ہے، ماحول کے اندر جو بات کر جاتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اچھے یا برے اس کو نہیں دیکھتے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پنجابیوں کا ماحول ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ ایسے ہی ہیں، ایک بات کرتے ہیں اور اس بات کو بھی گالی دے دیتے ہیں، ایک بات دو تین گالیاں ہر بات میں۔ بات ایک ہے، دو تین گالیاں ہیں، بہن یا ماں کو بیچ میں لے آ کے کھڑکا دینا، میں اتھے گیا شام رات فلانا، ہر جگہ گالی۔ اور اس کو ماحول بن گیا، نہ سننے والا فیل کرتا ہے کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے، اور نہ سنانے والا، گالیاں نکالنے والا جو اس کی عادت بن گئی ہے، ہر فکرے جملے میں گالی کھڑکا دیتا ہے، نہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں گالی دے رہا ہوں، نہ سننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے گالی مل رہی ہے۔ ایسا ہے۔ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں، وہ بچپن سے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، پچھلے دنوں اپنی ایک بات سنا رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب میں لاہور میں شفٹ ہوا تو ہماری دکان تھی چھوٹی سی گنگا رام کے پاس، پہلا گاہک آیا تو اس نے بوتل کو گالی نکالتی، مجھے پیپسی فلانیہ بھی دے دے، کہتا میں نے وہ دے دی، پھر وہ پان کا اس کو بھی گالی دے کے کہا یہ بھی دے دے، تو ہر بات میں گالی۔ کہتا ہے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندہ ہے کہ بدتمیز اور بیوقوف انسان، اس کو پتہ نہیں ہر لفظ کے ساتھ گالی نکال رہا ہے۔
کہتا ایسے کرتے کرتے میری طرف بھی اس کی روایت تھی، تو میرے پاس کہتا ایک بوتل پڑی، تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پہاڑی علاقے جہاں رہتے تھے کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ ہر لفظ کے ساتھ گالی، ہر لفظ کے ساتھ گالی۔ کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے شیشے والی بوتل اس کے سر میں کھڑکا دی۔ پولیس آ گئی، رولا رپا، محلے داروں نے کہا بھائی یہ لاہوریاں دی عادت ہے، جیڑی گل نال گال نہ کڈن وہ گل ہی نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ یہ پھر لاہوریا کادا ہویا جے گل دے نال گال نہ کھڑکاوے تے، ہاں جی، جیڑا گل دے نال گال نہیں کھڑکا رہا وہ پھر پرانا لاہوریا نشانی ہے۔ اور اسی طرح عرب کے اندر بھی رسمیں ہیں، اللہ اس برائی سے بچائے۔ یہ کوئی خوبی نہیں میں بیان کر رہا، یہ ہماری خامی ہے جس کو آپ سوچیں۔ فرشتے لکھتے ہیں، ہر لفظ لکھتے ہیں، نیکیاں بدیاں فرشتے لکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی تری والی بات نہیں ہے، گند بولیں گے لکھیں گے، اچھا بولیں گے لکھیں گے۔ تو حضرت بلال کو ریاست مدینہ نے کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا وہ کالی کے بچے، یہ بھی وہاں روایت تھی کہ جو حبشن کے یا حبشی کا لڑکا ہوتا اس کو کم تر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حبشن غلام آتے تھے۔ تو حضرت بلال بھی آپ جانتے ہیں غلام تھے، یہ تو ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور اسلام میں آ کر وہ قیمتی چیز بن گئے۔ بے شک تو غلام تھے، اور کالی نسل کے یعنی یہود جو بلیک لوگ ہیں ان کے میں سے تھے۔ آج بھی بلیک لوگوں کو ہر جگہ تکلیف ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ بلیکوں کو مارا جا رہا ہے پچھلے کئی دن۔ جب اس صحابی نے کہا او کالی کے بچے، حالانکہ یہ گالی نہیں تھی جیسے آج ہماری یہاں گالیاں گالی نہیں ہیں، اور فتاوے کی نظر میں دیکھا جائے تو جس کی عادت بن چکی ہو تو اس کو اس کی گالی کی سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کو یہ گالی نکالنے کی بواسیر ہو گئی ہے، یعنی اس کی عادت ہو گئی، اس کو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح قسمیں کھانے کی کسی کو بواسیر ہو جائے کہ ہر بات میں قسمیں کھا رہا ہے تو اس کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ یہ شرعی فتوے علیحدہ ہیں، آپ کو اگر سنائیں گے تو آپ اور پکے ہو جاؤ گے، گالیاں بھی نکالو گے، قسمیں بھی کھاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر گندی ہیں، ہر بات میں ہمیں قسم کھا جانی، ہمیں گال کٹ دینی، بے تہذیبے لوگ ہیں۔ ہاں جی، سب سے زیادہ پھر مخالفت بھی علماء کی کرنی ہے، جنہ بیچارے تواڈے مردے بھی بخشانے، جنازے بھی پڑھانے، نکاح بھی تواڈے، بچے بھی تواڈے، اسے نو پٹنا ہے، اسے نو برا کہنا، باقی سارے فرشتے نے۔ اللہ غنی۔ ریاست مدینہ جڑی پہلی بنی تھی اس میں ابو بکر صدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدا تھی، بلال کو کہہ دیا کسی صحابی نے، جو ایک روایت تھی، کوئی بری بات بھی نہیں، وہ کالی کے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر پہنچی تو آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، چہرہ بدل گیا، جلال میں آ گئے۔ آپ جانتے نہیں ہو اللہ رسول کو فالور اور گالی دیتے ہو؟ یعنی سچی بات ہے کہ وہ کالی کے ہی بچے تھے، لیکن سچی بات کہنے پہ بھی کہ حقیقتاً وہ کالی کے بچے ہیں، لیکن اس کو کیونکہ تنزیہ گالیہ انداز میں اس نے کہا، کم تر حساب میں اس نے کیا، تو آپ نے فرمایا آپ اللہ رسول کو ناراض کیا۔ اور وہ صحابی حضرت بلال کے پاس جا جا کر رو کر معافی مانگ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جو کہہ لیا مجھے کہہ لیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ بلال کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، دل سے کیا، میں نے تو محسوس ہی نہیں کیا۔ مگر صحابی ہیں کہ زمین پر لیٹ کر ایک گال کو زمین پر لگایا ایسے چہرہ، اور دوسری گال پر کہتے ہیں تم اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ کے رگڑو، پھر میں سمجھوں گا کہ گال کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ ایسے کیا تو دل مطمئن ہوا، اور ایک دوسری ریاست مدینہ بنی، پاکستان۔ پوری دنیا میں واحد اسلامک ماحول میں اور اسلامی تصور خیال میں، اور 73-74 سالوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ خود حکمران گالیاں سکھا رہے ہیں، 2 سے 3 لاکھ ینگ بچہ تیار کر رکھا ہے، جن کو موبائل اور لیپ ٹاپ جو پچھلی حکومت بچوں کو دیتی تھی اچھی تعلیم کے لیے کہ جس کے اچھے نمبر ہوں اس کو کمپیوٹر، وہ سارے لیپ ٹاپ کٹھے کر کے گندے ذہن کے بچے تیار کر دیے 2-3 لاکھ۔
جو رات دن گالیاں دینے پہ متعین ہے. ایک دوسری ریاست ہے مدینہ، نام کچھ لینا اور پریکٹیکل کچھ ہے. برباد کر دیا اس قوم اور اس ملک کو. پچھلے 73 سالوں سے میں پڑھتا تھا، بابا دادا کتنے عالم کتنے کس نے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ جو سب سے زیادہ مولوی صاحب یہودیوں کی رسمیں ادا کرے، ہندوؤں کی چرنا گاؤں میں جائے، سکھوں کی بات کرے، اس کو ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. جو نہ جائے مفتی منیب الرحمان جیسا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جو گندے زمانے کے لوگ جوڑ کر اوپر گندے ہوں تو نیچے تک گندگی پھیلتی ہے. آپ بھی غور کیجئے گا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، آئندہ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کرنی، اس کی حامی نہیں بھرنی، اس کا ساتھ نہیں دینا. اور حقیقی دی ریاست مدینہ بنانے میں پہلے کو 50 سال لگے تھے، جب بن گیا جگہ مل گئی بھی یہاں اب بنا لو. 73 سالوں سے پھر بنا رہے ہیں. اب آگے اللہ ہی جانے کیا ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ عمل